ہم بستری کے وقت ہسبینڈ اور وائف کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بربادی کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تو ہسبینڈ اور وائف کو چاہیے کہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے وہ کسی بھی بربادی کی جانب جائیں، اس چیز سے ان کو بچنا چاہیے۔ کچھ ایسی کم علمی کی وجہ سے ہسبینڈ اور وائف غلطیاں کر جاتے ہیں، اور کچھ ہم بستری کے دوران ایسے وہ کاموں کو کرتے ہیں اور ہم بستری کے وقت وہ کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کا گناہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں بھی وہ بربادی کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کو حلال کیا ہے، بیویاں تسکین حاصل کرنے کے لیے ہیں، شوہر بیوی کے لیے سکون ہے اور بیوی شوہر کے لیے سکون ہے۔ لیکن شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی اجازت نہیں دی ہے، اور وہ آج کے دور میں کیا ہوا ہے کہ ہر بندہ چونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، علم اس نے سیکھا نہیں ہے، کم علمی کی وجہ سے، کم وقفیت کی وجہ سے وہ بندہ انگریزوں کو پریکٹیکل بنائے ہوئے ہیں اور اس کو جو طریقہ سمجھ میں آتا ہے اس طریقے سے وہ بیوی کے قریب جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر بندہ بربادی کا شکار ہونے لگتا ہے اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے، جن چیزوں پر، جن طریقوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی بندے کے لیے بھلائی ضرور ہوگی، کیونکہ اسلام نے ہر اس برے کام پر پابندی لگائی ہے جس سے بندے کا نقصان تھا، اور ہر اس کام کی اجازت دی ہے جس میں بندے کا فائدہ تھا۔ تو اسلام نے جو بیوی کے جہاں پر حقوق ہیں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ہسبینڈ اور وائف کے لیے جو چیپٹر ہے اسلام میں، وہ ہم بستری کا طریقہ، کہ کچھ ہسبینڈ اور وائف اورل سیکس کے نام پہ کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ کمزوری آتی ہے کہ ان کی باڈی کانپنا شروع ہو جاتی ہے، ہلنے لگتی ہے۔ اس کو حکیم لوگ بھی اس چیز سے منع کرتے ہیں۔ تو دوسرا کام اس چیز سے بچنا چاہیے کہ جب بھی ہسبینڈ اور وائف ہم بستر ہوں تو ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس کو دیکھنے سے بچنا چاہیے، حالانکہ جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ دیکھا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ میرے پاس اس ٹائپ کا سوال آتا ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں ہم بستری کے وقت تصور کرنا، تو یہ بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ اور دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں جب کوئی شوہر بیوی سے قریب ہو، بیوی سے ہم بستری کرے، تو اس کے فوراً بعد ایک دم اٹھ کر باتھ روم میں نہیں جانا چاہیے، نہ فوراً غسل کرنا چاہیے، اور نہ ہی فوراً اس کو استنجا وغیرہ کرنا چاہیے۔ کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہیے، کچھ دیر کے بعد پھر وہ باتھ روم وغیرہ میں جائے، پھر کچھ دیر کے بعد ہی وہ ٹوائلٹ وغیرہ میں جائے۔ تو یہ کچھ ضروری چیزوں کا ہسبینڈ اور وائف کو خیال رکھنا چاہیے، تو ان باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ میں ان مسائل کو بالکل کھل کے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ مسائل کے نہ پتہ ہونے کی وجہ سے آج کل جو نوجوان ہیں وہ انگریزوں کو دیکھ کر اور ان کے دیے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے، کیونکہ انہیں اسلامی طریقہ پتہ ہی نہیں ہے، اسلامی طریقہ کوئی اس طرح سے بتانے والا ہے نہیں، اور جو بتا بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے عربی لہجے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے کہ وہ ایک نارمل آدمی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کو جہاں تک ممکن ہو اس طرح سے میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ عوام اچھی طرح سے ان مسئلوں پر غور کر لے اور وہ ان طریقوں پہ عمل کرے، نہ کہ ان طریقوں پر جس کی وجہ سے وہ بربادی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔